والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. معزز سامعین کرام، خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. بہت پیاری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں. مزید تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی نئی بات ایسی نہیں جو آپ کے سامنے میں رکھوں. اگر رکھنا چاہوں تو ان دونوں حضرات ہی کی باتوں کو ذرا شرح بنا کر رکھ سکتا ہوں. حضرت مولانا مفتی محمود زبیر صاحب ادباً و تلذذاً میں نام لے رہا ہوں، دامت برکاتہم، بڑی بہترین بات بتائی جس سے امت کا تقریباً 99.9% طبقہ ناواقف ہے. اللہ تعالی حضرت کے ان خیالات کو اور ان مسائل کو اور ان باتوں کو ساری دنیا تک پہنچا دے. اور اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور میں اٹھی ہوئی باتوں کو اس دور تک پہنچا سکتا ہے تو مفتی صاحب کی حیدرآباد کے شادی محل میں نکلنے والی دل کے ساتھ ان باتوں کو ساری دنیا میں پہنچانا میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، خاص طور پر ماؤں سے گزارش ہے کہ وہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے جب بھی میں پردے میں عورتوں سے بات کرتا ہوں. ایک تو بے پردہ ہو نہیں سکتے، اور دوسرا پردے کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے رہتے ہیں، وہ اپنی گفتگو میں مصروف رہتے ہیں. اور حضرت مولانا اسحاق صاحب جو بہت ہی نہایت ظریف انسان ہیں، اور میں خود ان کو بہت چاہتا ہوں، الحمدللہ. ان کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، عورتوں کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ کسی جگہ پر جمع ہو کر بیٹھ جائیں، کثیر تعداد میں نہیں، قلیل تعداد میں، بلکہ 2-3 جمع ہو کر بیٹھے اور خاموش ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے تو میں دونوں کو رابعہ بصریہ ہونے کی سند دوں گا. خاص طور پر سنیں میری مائیں اور بہنیں، انہی حضرات علماء کرام کی باتوں کو ذرا کھول کر بیان کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اعلان حج فرمایا اللہ کے حکم سے، اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم حج کا اعلان کرو. حضرت ابراہیم بشری تقاضے کو، طاقت کو سامنے رکھ کر فرمایا، عرض کیا، اللہ وادی غیر ذی زرع میں ہوں، دور دور تک کوئی بندہ بشر نظر نہیں آتا. میں اگر آواز دوں تو میری آواز کہاں تک جائے گی؟ حضرات علماء و صوفیہ و عشاق کیا خوبصورت جملے لکھے ہیں کتابوں میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو اس وقت کے لوگوں تک نہیں،
قیامت تک کے لوگوں کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو، سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سبحان اللہ بولو۔ کیا پورا جڑا جہیز لے کر ہی کیا ٹینشن میں بیٹھے ہی کیا مولانا بول ڈالیں گے کہ بول کر؟ لینے والے تو جلسوں میں آتے نہیں، جو نہیں لیتے انہوں آتے، ان کے سامنے بول کر کیا فائدہ، یہ سوچ میں رہتا ہوں۔ آپ لے کر نہیں ہیں، مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ بہت بہترین بات حضرت مولانا مفتی محمود زبیر صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرمائے، وہ بھی فقہی اہم وجوب مسئلہ، واجبی مسئلہ۔ اپنے دو جگہ پر انصاف کی سخت ضرورت ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ انصاف نہیں کرتا ان دو جگہوں پر تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا بتاؤں گا۔ وہ دو جگہ میں سے ایک جگہ بڑی ہمت کے ساتھ بول سکتا ہوں اور ایک جگہ خوف کھاتے کھاتے بولوں گا۔ ہمت کے ساتھ کون سی جگہ؟ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سے زیادہ بچے دیتا ہے، ان بچوں کے درمیان میں انصاف واجب ہے۔ مرنے کے بعد ہے حکم للذکر مثل حظ الانثیین، جیسا کہ مولانا نے فرمایا، مرنے سے پہلے تقسیم میں تسویہ جسے برابری کہتے ہیں، 1 گرام بھی 1 پیسہ بھی کمی زیادتی نہ ہو۔ اور اس پر بھی فقہا نے فرما دیا کہ طبیعت پر خرچ ہونے والا پیسہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بچے کو کسی قیمت پر تعلیم دیتے ہیں تو دوسرے بچے کو بھی اسی قیمت پر تعلیم دینا، یہ بھی تسویہ میں داخل ہے۔ ہاں اگر کپڑے لیتے ہیں تو بچوں کو اپنی پسند، لیکن دلاتے وقت نیت ماں باپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اسے اگر 1000 روپے کا میں دلا رہا ہوں تو اسے بھی میں 1000 روپے کا دلاؤں گا۔ لیتے وقت اگر بچہ 1000 سے کم میں لے لیتا ہے، فقہا نے صاف لکھا ہے، میں بھی مدرسے کا ایک خادم ہوں ان حضرات کی طرح، کہ اگر کوئی بچہ 1000 روپے کا پورا لیا اور دوسرا بچہ 800 روپے کا لیا تو 200 روپے 800 روپے کا لینے والے کو واپس کرنا مستحبات میں سے ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے بولو بھائی، آ رہی ہے؟ ہاں، جو باپ بن گئے ہیں وہ ارادہ کر لیں، جو نہیں بنے ہیں وہ آج نہیں کل بنیں گے نا؟ بولو انشاءاللہ۔ ارادہ نہیں ہے کیا؟ ہاں ہے تو پھر وہ بھی ارادہ کرے۔ ماں کا بھی یہی حکم ہے، ماں بھی اپنے بچوں کے بیچ میں برابر انصاف کرے۔ اور میں ایک بات گزرتے عرض کر دیتا ہوں، ابھی میں عنوان کی طرف آیا نہیں۔ بیٹا بیٹی کے ساتھ انصاف جب کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ان کے شوہر ان کی بیویوں کے ساتھ بھی وہی انصاف کرنا ہے۔ 2 بیٹیاں ہیں، دونوں کی شادی ہو گئی تو دونوں کے شوہروں کے ساتھ بھی برابر انصاف، بالواسطہ انصاف ہے۔ ایک جوئی کو مرغی، ایک جوئی کو انڈا، یہ ظلم میں داخل چل رہا ہے زمانے میں، چلا نہیں حضرت؟ کار میں آیا سو جوئی کو مرغی، ایکٹیوا میں آیا سو جوئی کو انڈا، چل رہا نہیں چل رہا؟ بنگلور میں ہے، حیدرآباد میں ہے، ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے۔ حضرت نے بڑی گہری بات بتائی کہ جزیرۃ العرب سعودی عرب میں مزاج نہیں ہے، اس کے علاوہ تو پورے عجم کے اندر یہ حال ہے۔ یہ ایک مودی جی کا ظلم نظر آ رہا ہے ہم کو، یہ ایک امت شاہ کا ظلم نظر آ رہا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی مودیاں ہیں نا، ہمارے گھر میں بھی سونیا ہے نا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر 2 یا 3 لڑکوں کی شادی ہو گئی اور ان کی بیویاں گھر کے اندر ہیں تو ایک بہو کے ساتھ جو سلوک ہوگا عدل و انصاف کا، دوسری بہو کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا عدل و انصاف کا۔ بیٹوں کے ساتھ عدل ہوگا بلا واسطہ، بہوؤں کے ساتھ عدل ہوگا بالواسطہ۔ جو بہو زیادہ جہیز لے کر آئی اسے ایک نگاہ،
جو بہو کم جہیز لے کر آتی ہے اسے الگ نگاہ، جو بہو مالدار گھرانے کی ہے اس کے ساتھ ایک الگ سلوک، اور جو بہو غریب گھرانے سے ہے اس کے ساتھ الگ سلوک۔ جو بہو مالدار گھرانے سے ہے، جس کا باپ حیدرآباد کا توپ ہے، وہ 10 بجے اٹھتی ہے تو وہی اس کی فجر ہے۔ اگر غریب باپ کی بیٹی ہمارے گھر بہو بن کر آتی ہے، وہ 6 بجے کے بجائے 6:30 بجے اٹھتی ہے تو پورے یوسف گوڑا میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ جن گھروں میں عدل و انصاف نہیں ہوتا وہ گھروں میں کبھی رحمت اور برکت نہیں ہوتی۔ دو جگہ ہے جہاں باریک سے باریک، آج میں میری ماں اور بہنوں کی مکمل تائید میں بات کروں گا اس مسئلے میں، اور اس مسئلے کے حد تک پردے سے اتنی دعائیں ملیں گی مجھے لے کر جانے میں تکلیف ہوگی۔ جی مولانا، آج کل ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں حضرت دوسری شادی کرنے کے واسطے پہلی بیوی سے اجازت ہونا کیا؟ میں بولتا ہوں گھگو اجازت چھوڑ، کر سکتا کیا یہ دیکھ۔ اجازت انہیں نہیں دی تو میں دے ڈالتا ہوں، لیکن انصاف ہے۔ دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا کر لیے تو بات کا کیا حال ہے؟ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی کا قول نقل فرماتے ہیں۔ حضرت یہ دو علماء کرام جانتے ہیں، اسٹیج میں بیٹھے سامعین میں بیٹھے ہوئے علماء بھی جانتے ہیں، حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو 2 بیویاں تھیں اور اتنا انصاف کرتے تھے، اتنا انصاف کرتے تھے، اگر 2 خربوز لے کر آتے تو ایک بیوی کو 1 خربوز اور ایک بیوی کو 1 خربوز نہیں دیتے تھے، بلکہ دونوں کے برابر برابر 2 آدھے آدھے ٹکڑے کرتے، 1 خربوز کا 1 ٹکڑا اور 1 خربوز کا 1 ٹکڑا، یہ 2 ملا کر 1 بیوی کو، اور 1 ٹکڑا اور 1 ٹکڑا ملا کر 1 بیوی کو دیتے۔ تاکہ کسی نے پوچھا حضرت تھانوی سے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میری طاقت کی حد تک پہنچ کر میں انصاف کرتا ہوں، میں ایک سارا دینے سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ ایک میٹھا نکل گیا، ایک پھیپا نکل گیا تو پھر مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کا بھی سوال اللہ قیامت میں نہ کرے۔ اتنا باریک مسئلے پر بھی حضرت تھانوی عمل کر کے خود فرماتے ہیں 2 بیویوں کے درمیان انصاف کرتے 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 مجھے جب حد سے زیادہ خوف ہوتا ہے تو مجھے خود کئی مرتبہ خودکشی کا خیال آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 جگہ انصاف کا خاص خیال رکھو، ایک جسے 2 بیویاں ہیں برابر انصاف کرو، ایک جسے کثرت اولاد ہو انصاف کرو۔ جو بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا، جو اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں اپنے قبروں سے اس حالت میں ایسے ظالم اٹھیں گے گویا کہ آدھا جسم ان کا فالج زدہ ہوگا، آدھا جسم فالج زدہ، چاہے وہ باپ ہو چاہے ماں ہو۔ اولاد کے درمیان میں برابر کا انصاف کرو۔ ہاں، اب آگے کی بات آنے سے پہلے کٹا میں باندھ دیتا ہوں۔ انصاف کی بات سن کر بہت ساری عورتیں اب انصاف کے میدان میں ہوتا ہے، بڑے بیٹے کو 2 لاکھ روپے جوڑے کو لے لکائی بولے تو دوسرے بیٹے کو بھی 2 لاکھ لے کر آنا۔ ہاں، بڑے بیٹے کو ایکٹیوا لے کر آئی بولے تو دوسرے بیٹے کو بھی ایکٹیوا لے کر آنا، ایکسس لے کر آ گئی تو مزمل صاحب کے، مولانا مفتی زبیر صاحب کے فرمان کے مطابق ظلم عظیم۔ گناہوں میں کیا انصاف؟ جائز اور حلال باتوں میں انصاف ہے، گناہ میں انصاف نہیں۔ اگر کسی بچہ
کوئی گناہ میں مبتلا ہو گیا، دوسرے بچے کو گناہ میں چھوڑ کر انصاف نہیں کریں گے، دوسرے بچے کو بچانا ہی انصاف ہے۔ غرض حضرت مفتی صاحب کی بات سے میں بہت خوش ہو کر کچھ دیر حضرت کیا دامن تھام کر گزر گیا۔ اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں گھروں کے اندر، جن گھروں میں انصاف نہیں ان گھروں میں رحمت نہیں، جن گھروں میں انصاف نہیں ان گھروں میں برکت نہیں، جن گھروں میں انصاف نہیں، میرے پاس ثبوت ہے بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا، یہاں تک علماء نے لکھا ہے ظلم اور زیادتی اور عدل و انصاف کے عنوان پر جن گھروں میں ظلم و زیادتی ہوتی ہے اور عدل و انصاف نہیں ہوتا، ان گھروں کی عبادت ادا تو ہوتی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی۔ سلگتا مسئلہ ہے یہ سارے عالم کا بلکہ عجم کا، اور یہ برا وائرس عرب میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ اپنے اولاد کے درمیان میں برابر کا انصاف کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں اور بہنیں، آج ہم لوگ جس مقصد کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس درد کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس فکر کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ معمولی درد، یہ معمولی فکر نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑا درد اور بڑی فکر ہے۔ ابھی میں حضرت مولانا اسحاق صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں ایک خیال پیش کر رہا تھا، خیال جیسے ہی پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے لمحے میرے خیال کا جواب ڈال دیا۔ خیال یہ تھا، جوڑے جہیز کی لعنت پر بات کرنا ہے مجھے۔ کس پر بات کرنا ہے؟ ارے بولو بھئی، کس پر بات کرنا ہے مجھے؟ اگر تم نہ تکلیف ہوتی بولے تو نماز پر بات کر ڈالتا ہوں۔ کیا حضرت؟ کس پر بات کرنا ہے؟ جوڑے جہیز کی لعنت پر بات کرنا ہے۔ اب یہ جوڑے جہیز کی لعنت پر بات کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ دینے والوں سے کرنا ہے کہ لینے والوں سے کرنا ہے؟ عقل کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ دینے والوں کے سامنے کرنا ہے کہ لینے والوں کے سامنے کرنا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ لینے والوں کے سامنے کرنا ہے۔ تمہیں بچنے کی کوشش کر رہی سو، عقل یہی کہتی ہے کہ لینے والوں کے سامنے کرو، کیونکہ جوڑا جہیز لیتا کون؟ عورت یا مرد؟ مرد۔ لڑکا یا لڑکی؟ لڑکا لیتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہمارے بڑوں کا دامن ہم تھام چکے ہیں، ہمارے بڑوں نے بڑی گہرائی میں اترے ہیں۔ ایک مرتبہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ پر جلسے کو گئے، عام طور پر پردے کی بات عورتوں سے کرتے ہیں، داڑھی کی بات مردوں سے کرتے ہیں، کیونکہ داڑھی آتی کسے بھی آتی؟ مردوں کو آتی، تو مردوں کے سامنے داڑھی کی بات کرتے ہیں۔ پردے میں رہنا سو کون زیادہ؟ عورتیں، تو عورتوں سے پردے کی بات کرتے ہیں۔ تھانوی سے کسی نے کہا جلسے میں کہ حضرت آج آپ داڑھی کے عنوان پر بات کریں۔ حضرت نے فرمایا مردوں کا اجتماع ہے کہ عورتوں کا اجتماع ہے؟ حضرت کو فرمایا گیا کہ حضرت آج مردوں کا اجتماع ہے۔ حضرت نے فرمایا مردوں کے سامنے داڑھی کی کیا بات کرنا ہے؟ داڑھی کی بات تو عورتوں کے سامنے کرنا ہے، اور پردے کی بات تو مردوں کے سامنے کرنا ہے۔ سننے والے پریشان ہو گئے، حضرت داڑھی ان کو آتی نہیں، مرد کو پردے میں رکھ نہیں سکتے، پھر مردوں کے بیچ میں پردے کی کیا بات ہے؟ عورتوں کے بیچ میں داڑھی کی بات کیا ہے؟ تو حضرت حکیم الامت تھے، حضرت نے فرمایا کہ اگر میں داڑھی کی اہمیت اور فضیلت پر بات کروں، عورتوں کو یہ عشق سمجھ میں آ جائے، یہ صورت رسول سمجھ میں آ جائے، تو پھر عورتیں اپنے گھر میں دعوت دے گی تو مردوں کو داڑھی کی توفیق ہوگی، اور پردے کی اہمیت مردوں کو سمجھ میں آ جائے تو عورتوں کو وہ پردے میں رکھیں گے، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ عورتوں کو پردے میں رکھنے کا کام کس کا؟ مردوں کا۔ تو مردوں کے بیچ میں پردوں کی بات کرو، اور داڑھی کی اہمیت عورتوں کے سامنے کرو، کیونکہ جہاں تقریباً کئی نوجوان ہمارے کسی اور فلمی اسٹاروں کو دیکھ کر داڑیاں مڈاتے ہیں، تو کئی مرد اپنی بیویوں کے ظلم سے داڑیاں مڈاتے ہیں، ماں باپ کی مجبوری میں داڑیاں مڈاتے ہیں۔
اسی طریقے سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا اسحاق صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں عرض کیا کہ جوڑے جہیز کی لعنت پر بات کرنا ہے، عورتوں سے بات کر کے کیا فائدہ، بیچاری دینے والی ہے، لینے والوں کے سامنے تو مجھے بات کرنا ہے، دینے والوں کے سامنے مجھے کیا بات کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈال دیا کہ اصل میں مرد لینے تیار نہیں ہوتا جب تک کہ پیچھے کی طاقت لینے پر مجبور نہ کرے، پیچھے کی طاقت لینے پر مجبور نہ کرے۔ جو دینے پر مجبور ہیں ان ماؤں سے کہتا ہوں، ان بہنوں سے کہتا ہوں کہ آج کے عنوان سے تم باہر ہو۔ رشوت حرام ہے، حرام ہے رشوت، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، دیے بغیر کام نہیں چلتا تو وہاں دینا ہی پڑتا ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات کے تحت کام صحیح ہے، ہو سکتا ہے، اور ہمارا کام کسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ جان بوجھ کر تکلیف دے رہا ہے، رشوت کے بغیر وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ایسی صورت میں مجبور ہو کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ بہت سارے علماء بھی کچھ صحیح کاموں کی وجہ سے دیتے بھی ہیں۔ میں ان بہنوں کو، ماؤں کو مستثنیٰ کر رہا ہوں اگر کوئی مجبور ہو کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان و معاشرے میں کچھ مائیں اور کچھ بہنیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کی شادی میں، اپنے بھائیوں کی شادی میں مردوں سے زیادہ آگے بڑھ کر جہیز کا مطالبہ کرتی ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگی بات کہ مردوں کے دل میں اتنے جوڑے جہیز کی خواہش نہیں جتنا کہ عورتوں کے سینے میں جوڑے جہیز کی خواہش ہے۔ عورتیں جہیز کا مطالبہ کرتی ہیں، جوڑے کا مطالبہ کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے دوسری شادیوں کو جا کر دیکھا، شادیوں کا رنگ کیا ہے، شادیوں کا ڈھنگ کیا ہے، شادیوں کا عیش کیا ہے، شادیوں کا قہر کیا ہے۔ وہاں وہ باقاعدہ مرد تو بیٹھ کر شادی محلوں میں بھی بزنس کی بات کرتے ہیں، لیکن عورتیں شادی محلوں میں بیٹھ کر شادی کے عنوان کی بات کرتے ہیں۔ کہاں سے رشتہ ملا آپ کو، کس نے آپ کو رشتہ لگایا، اور رشتہ کیسے طے ہوا، لڑکی والوں نے لڑکے کو کیا دیا ہے، مسرور ہو کر دیا ہے کہ مجبور ہو کر دیا ہے، آئندہ کیا دینے کا ارادہ ہے۔ اور لڑکیاں لڑکی کو جب دیکھنے جاتے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمود زبیر صاحب دامت برکاتہم ان حالات سے واقف ہوں گے، اور میرے پاس بھی یہ حالات آئے ہیں، کیونکہ میں بھی زمانے کا انسان ہوں، پہلے آسمان کا فرشتہ نہیں، دوسرے آسمان کا فرشتہ نہیں، یا جنات سے تعلق رکھنے والا جنس نہیں ہوں، میں بھی انسانوں میں سے ہوں، ماحول میں گرا ہوا ہوں۔ جب لڑکا نوشہد سے جا کر ملتا ہے، سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، معانقہ کرتا ہے، مبارکبادی دے کر سب سے پہلے دسترخوان کہاں ہے وہاں آ کر تلاش کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن عورتوں کا یہ ماحول نہیں رہتا، بلکہ جب عورتیں شادی کو جاتی ہیں تو جا کر وہ دلہن کو فوراً دیکھتی ہیں، دلہن کے قریب پہنچ کر چہرہ بعد میں دیکھتی ہے، وہ کتنا زیور پہن کر ہے پہلے یہ دیکھتی ہے۔ یہ عورتوں کی مزاج ہے، اور ان تمام حالات کا میں اسپیشلسٹ، سمجھ میں آئی بات؟ بلکہ اسپیشلسٹ کیا کہنا، سرجن بولو، چہرہ بعد میں دیکھتی ہے، کتنے نیکلس پہنی ہے، کتنے گلسر پہنی ہے، کون سا اس کا پنجہ ہے، کتنی بنگڑیاں چوڑیاں ڈالی ہے، کتنی انگوٹھیاں ڈالی ہے، کتنے جوڑے لے کر آئی ہے، کیا گھر کا ساز و سامان لے کر آئی ہے، اور دوسرے کیا واحیات اسے ملے ہیں۔ یہ تمام تحقیقات عورتوں کے ڈپارٹمنٹ میں شادی محلوں میں چلتا ہے، برابر وہ تحقیق کر کے آتی ہے تو اپنے دلوں کے اندر ایک خواہش پیدا کر کے یہ مصمم ارادہ کر لیتی ہے، جب میرے بیٹے کا نکاح ہوگا تو میں بھی ایسے ہی میں بھی ایسے گھر کو تلاش کروں گی، میرے بھائی کا جب نکاح ہوگا میں بھی اسی گھر کو تلاش کروں گی، ایسے میرے بھائی کے لیے لڑکی کا انتخاب کروں گی، ایسے میرے بیٹے کے لیے میں لڑکی کا انتخاب کروں گی۔ بہت سچ کیا،
مولانا جہانگیر صاحب دامت برکاتہم نے اور ان کے رفقا نے ماں اور بہنوں کو بلا کر بٹھا کر حضرات علماء کرام کو بلا کر جوڑے جہیز کی لعنت کا عنوان منعقد کیا تاکہ ان کے اندر بات سمجھ میں آ گئی تو پھر مردوں کے سنورنے میں دیر نہیں لگے گی۔ بارہا حضرات علماء کہتے ہیں مرد کے اچھے اور برے بننے میں عورت ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ آپ مسجدوں میں سنیں، مدرسوں میں سنیں، جلسوں میں سنیں، یوٹیوب میں سنیں، تمام مسالک کے علماء کرام سے سنیں، مرد کے بننے اور مرد کے بگڑنے میں مرد کا اتنا ہاتھ نہیں ہوتا جتنا کہ عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مولانا اسحاق صاحب دامت برکاتہ میری اصلاح فرما دیں، ایک استاد کا اتنا ہاتھ نہیں ہوتا جتنا کہ ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بلکہ میں کہوں، میرا عنوان لمبا ہو جائے گا، ایک شیخ کا بھی اتنا اثر نہیں پڑتا مرید پر جتنا کہ بغیر ارادت اور بیعت کے گھر کی عورت سنوارنے پر آ گئی تو گھر کے مرد پر اثر پڑتا ہے۔ نوٹ کر لیں، اگر بات غلط ہے تو دو طرف میرے بڑے بھائی علم و عمل میں بیٹھے ہوئے ہیں، میری اصلاح میں تو کھلے طور پر کہہ دیا، ایک استاد اپنے شاگرد کو اتنا تراش اور سوار نہیں سکتا، ایک شیخ اپنے مرید کو اتنا سوار و تراش نہیں سکتا جتنا کہ گھر کی عورت اپنے گھر کے مرد کو کسی بھی قسم کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھائی کی شکل میں ہو، اگر عورت مصمم ارادہ کر لے کہ میرے گھر کا مرد اللہ کے نبی کا عاشق ہو جائے، اللہ کا عاشق ہو جائے، میرے گھر کے مرد کی زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے، میرے گھر کے مرد کی زندگی، مرد کہہ رہا ہوں تاکہ تمام رشتے اس میں داخل ہو جائے، میرے گھر کے مرد کی زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے، میرے گھر کے مرد کی زندگی حدیث کے مطابق ہو جائے، میرے گھر کے مرد کی زندگی حلال کے مطابق ہو جائے، میرے گھر کا مرد حرام سے بچ جائے، اگر یہ ارادہ کر کے خدا کی قسم، خدا کی عزت اور جلالت کی قسم، عورت اگر سنوارنے پر آ جائے تو پھر مرد کے سنورنے میں ایک لمحہ نہیں لگتا۔ ایک واقعہ کہتا ہوں سنو، اکثر واقعات ہم لوگ 1200 سال 1300 سال حضرات صحابیات کا اور 1000 سال 500 سال بولے تو ہمارے بنگلور کی عورتاں پوچھتے یا حیدرآباد کی عورتاں پوچھتے نہیں پوچھتے مجھے معلوم نہیں، وہ دور الگ تھا حضرت، یہ دور کے باتاں کرو، بولتے نہیں بولتے؟ ہمارے بنگلور میں بولتے، حیدرآباد میں بولتے، حیدرآباد میں بھی بول سکتے ہی، میرا نمبر نہیں ملیا ہے، اللہ کرے کہ میرا نمبر کبھی نہ ملے۔ کیا حضرت وہ رابعہ بصریہ کا تمہیں ہمیشہ رابعہ بصریہ کے دور میں ایسے شادی محلہ تھے کیا حضرت؟ رابعہ بصریہ کے دور میں ایسے شادیاں تھے کیا حضرت؟ رابعہ بصریہ کے دور میں ایسی ترقی تھی کیا حضرت؟ رابعہ بصریہ کے دور میں ایسی ضروریات تھی کیا حضرت؟ یہی باتیں کہتے ہیں۔ آج میں تم کو 1300 سال پہلے کا واقعہ نہیں، 1000 سال پہلے کا واقعہ نہیں، 500 سال پہلے کا واقعہ نہیں، 100 سال پہلے کا واقعہ نہیں، 15 سال 20 سال پہلے کا واقعہ بتاتا ہوں، اور 15-20 سال کا ماضی کوئی پرانا ماضی نہیں ہے۔ اور میں اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو مولانا کے علم کا اثر پڑ رہا ہے، میں کہوں گا 15-20 سال کا ماضی بعید نہیں، ماضی قریب ہے۔ کیا مولانا؟ کوئی پرانا زمانہ نہیں۔ جوڑے جہیز کو ہماری تقریریں روک نہیں سکتی۔ مولانا سچ کہتا ہوں، جوڑے جہیز کی لعنت کو ہماری تقریریں بند نہیں کر سکتی جب تک کہ ہمارے تقریروں کے پیچھے تمہاری محنتیں اور تمہارے ارادے مصمم نہ ہو، جب تک عورتوں کا ساتھ نہ ہو، اور ان عورتوں کا جو اپنے پیٹ میں جوان سال بچے رکھتے ہیں، ان عورتوں کا اگر ساتھ نہ ہو، میں قسم کھانے کے قریب تک پہنچ کر کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی عالم و علامہ کی تقریر جوڑے جہیز کی لعنت کو بند نہیں کر سکتی۔ ہماری تقریر سن کر نوجوان پگھل کر تو چلا جاتا ہے، گھر میں جا کر جب وہ اپنی خواہش بیان کرتا ہے اور اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اماں
جب تو میری شادی کا انتظام کر رہی ہے، فکر کر رہی ہے، ابھی میں حضرت مولانا مفتی محمود زبیر صاحب کا بیان جو دلوں کو بدلنے والا، حالات کو دکھانے والا، اللہ اور اللہ کے رسول تک پہنچانے والا مولانا اسحاق صاحب کا درد سن کر آیا ہوں۔ اماں میں شادی تو ضرور کروں گا، بغیر شادی کے انکل کی طرح تو نہیں رہوں گا، شادی تو ضرور کروں گا اماں، شادی تو ضرور کروں گا، لیکن میں ارادہ کر لیا آج کے جلسے کے بعد، مفتی صاحب کے بیان کے بعد اور حضرت مولانا اسحاق صاحب کے بیان کے بعد، اماں میں شادی ایسے کروں گا جیسے 11 شادیاں محمد الرسول اللہ نے کی، اماں شادی ایسے کروں گا جیسے ابو بکر نے شادی کی، جیسے عمر نے شادی کی، جیسے عثمان نے شادی کی، جیسے علی نے شادی کی، جیسے حسن نے شادی کی، جیسے حسین نے شادی کی، جیسے اسلام نے شادی کرنے کا طریقہ بتایا، قرآن نے شادی کرنے کا طریقہ بتایا، حدیث میں شادی کرنے کا طریقہ بتایا گیا، علماء کرام فرما رہے میں ایسی شادی کروں گا جب اپنا جذبہ ماں کے سامنے رکھتا ہے۔ میری بات کی تصدیق کرو یوسف گوڑا کے مسلمانوں، میری مائیں اور بہنیں، تمہیں الزام لگا کر میں زیادہ سے زیادہ بنگلور جا سکتا ہوں، جنت نہیں جا سکتا۔ خامخواہ تمہارے اوپر الزام کیوں چسپاں کروں، الزام کیوں لگاؤں؟ میری بات کی تصدیق کرو۔ ایسے کہنے والے نوجوان لاکھوں ہمارے پاس ہیں، ہمارے چاہنے والے نوجوان ایسے ویسے نہیں، مولانا کو چاہنے والے نوجوان ایسے ویسے نہیں، مولانا کو چاہنے والے نوجوان ایسے ویسے نہیں۔ ہماری باتوں کو سن کر، ارادے بدل کر، نیتیں بدل کر، اسلام پر چلنے کے قاتل جا کر ماں باپ کے سامنے جب کہتے ہیں کہ اماں میں شادی تو ضرور کروں گا، لے کر نہیں دے کر شادی کروں گا، فرض کے مطابق شادی کروں گا، واجب کے مطابق شادی کروں گا، سنت کے مطابق شادی کروں گا، تو تب ماں سنتے ہی کیا کہتی ہے؟ یہ جملے اگر غلط ہو تو زبان کھینچ لینا۔ دیکھ تجھے مئی جنی سو منجے تو جنیانی۔ بات صحیح حضرت؟ حضرت یہ دو حضرت منڈی ہلا دلے بولے تو حیدرآباد کے بھی یہ جملے سمجھ جاتا ہوں۔ بولتی نہیں بولتی؟ ہاں تجھے مئی جنی سو رے منجے تو جنیا نہیں۔ کتنے شادیاں دیکھ کو ارمانہ جوڑ کو رکھی ہوں، پورے ارمانہ پورے کرنے کے واسطے تیری زندگی کی دعا مانگ رہی ہوں میں۔ آج آ کر وہ بھی مفتی صاحب بولے سکا کرتا کہتے، میں بولے سکا کریا تو بیٹا میں اماں۔ بیٹے کی عمر 25 سال ہوگی، ابھی تک اسے ڈاؤٹ ہے کون بیٹا کون اماں بول کو۔ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بیٹا میں اماں بول کر۔ میں بولے سکا کریا تو بیٹا میں ماں۔ ہمارے بنگلور میں ایک عجیب رسم ہے حضرت، مائیں اپنے بچوں کو دودھ بخشانے کا رسم، یہاں ہے یا نہیں ہے معلوم نہیں، دودھ بخشانے کا رسم۔ میں نے یہ جملے بنگلور میں سنے، میسور میں سنے، کہنے والوں نے کہا، سنانے والوں نے سنایا، مائیں اپنے بچوں کو دھمکی دیتی ہیں، میں بولے سکا شادی کرے تو دودھ بخشتوں، نہیں تو نہیں بخشی تو انہیں کہاں سے لانگا تیرا دودھ؟ ہاں تیرا بچہ بننا چاہتا ہے، ایک زمانے میں بگڑنا چاہتا تھا، ماں بناتی تھی، آج تیرے بنائے بغیر تیرا بچہ بننا چاہتا ہے تو بگاڑنے پر تلی ہوئی ہے۔ سن، آخر میں 2 جملے کہوں گا، یوسف گوڑا کی میری مائیں میں تمام سے نہیں کہتا، لیکن ان سے تو ڈائریکٹ کہتا ہوں جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، کچھ میرا بگاڑ نہیں سکتی، لیکن وہ 2 جملے سننے کے بعد شاید کہ تم کو نیند آئے، جو میں نے جمعے میں کہا تھا، ان 2 علماء کے سامنے پورے وثیقے کے ساتھ کہوں گا۔
بچہ کہنا چاہتا ہے اماں شریعت کے مطابق کرنا چاہتا ہوں، یہ جملہ سنتے ہی تو قربان ہو جانا تھا، اللہ کے نام پر، نبی کے نام پر قربان ہو جانا تھا، تیرے آنکھوں سے آنسو جھلک جانا چاہیے، تیرے ہاتھ بے اختیار اٹھ جانا چاہیے، تیرا سر سجدے میں چلے جانا چاہیے کہ مولا جس بچے کو میں نے دودھ پلایا وہ دودھ کو تو نے قبول کر لیا، میں نے ایک ایسے بچے کو دودھ پلایا جو اللہ کا حقیقی بندہ ہے، نبی کا سچا عاشق ہے۔ آج میرا بچہ آ کر سنت پر عمل کرنے کی بات میرے سامنے کر رہا ہے، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تجھے سے تو خوشی سے پھولے نہیں سمانا، اور مرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک دم ٹینشن میں بھی آ کو مر جاتے ہیں، ایک دم خوشی میں بھی مر جاتے ہیں۔ اگر اس وقت تو خوشی میں آ کر مر گئی کوئی حساب نہیں ہوگا، انشاءاللہ جنت کا راستہ ملے گا۔ تیرا بچہ کہہ رہا ہے، تیرا لال کہہ رہا ہے، بگڑے ماحول سے نکل کر کہہ رہا ہے، بگڑے حالات سے نکل کر کہہ رہا ہے اماں میں ایسی شادی کروں گا، بڑی آپا بڑی دیدی میں ایسی شادی کروں گا جیسے قرآن نے کہا، جیسے حدیث نے کہا، جیسے نبی نے کہا، جیسے صحابہ نے کیا۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ ظلم نہیں چاہیے، وہ ستم نہیں چاہیے، وہ حرام کا سودا نہیں چاہیے، میں اس بستر پہ سونا نہیں چاہتا جو بستر میرا نہیں، میں اس بستر پہ سونا نہیں چاہتا۔ ارے آج کا دور تو ایسا ہے یوسف گوڑا کے مسلمانوں، ہمارے اپنے بستر میں سو کچھ ہمیں اچھے کعبہ نہیں پڑھ رہی، دوسرے کے بستر میں چھو کو اچھے بچے کہاں پیدا ہوتی۔ سوچو، مجھے سب سے زیادہ شرم اس بات پر آتی مولانا کہ وہ لڑکے کو نیند کیسے آتی ہوگی جو 25 سال اپنے ماں باپ کے دیے ہوئے بستر پر سویا، جب اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا وقت آیا تو ظلم اور بھیک کے بستر پر سو رہا ہے۔ مجھے تو یہاں بہت غیرت آتی ہے، یہ چھوٹے معصوم بچے نہ بیٹھے ہوتے تو میں اور گہرائی میں اتر کر ایسی باتیں بیان کرتا۔ مردوں کو بھی غیرت آنی چاہیے، عورتوں کو بھی غیرت آنی چاہیے۔ الولد للفراش، بچہ بستر والے کا، لیکن اب بستر ہی کسی کا اور ہو تو بچہ اب ماں کا چو گیا۔ سوچو سوچو، جہیز کی لعنت کو تم ختم کر سکتی ہے، تمہارے بچے کو تم سنوارو، تمہارے بچوں کو تم سدھارو۔ ہمارے بنگلور سے حیدرآباد کے روڈ میں، بنگلور کے قریب، واقعہ بولنا چاہتا تھا نا وہ بتا رہا ہوں، بنگلور کے قریب ایک گاؤں ملتا ہے باغے پلی، لبے سڑک جاتے ہوئے بائیں جانب مدرسہ آتا ہے، مدرسہ عربیہ روح الاسلام، مدرسہ عربیہ روح الاسلام۔ وہاں کے محتمم حضرت مولانا نذیر احمد صاحب باقوی دامت برکاتہم، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، واقعہ غلط ہو تو جا کے پوچھ لینا، میں کم کہہ سکتا ہوں لیکن واقعہ اس سے زیادہ ہے۔ مدرسے کا راشن لینے کے لیے اور مدرسے کے چندے کے لیے مولانا بنگلور بار بار جاتے ہیں۔ عورتیں اگر سنبھل گئی تو کیسا ہوتا دیکھو ماحول۔ ایک مرتبہ کار میں گئے، فیملی کو بلا لے کو، اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو بلا لے کر بنگلور گئے، راشن لیے اور ان کے ایک دوست سے ملنے کے لیے گئے۔ اتفاق سے وہ دوست ان کے پاس وہ گھر میں نہیں تھا۔ واپسی میں عصر کا وقت ہوا، نماز پڑھنا نہ، کار جا کر سائیڈ میں کھڑا ہے مسجد کے۔ آپ کے حیدرآباد کی طرح الحمدللہ جگہ بجگہ مسجدیں بنگلور میں بھی ہیں، ایک مسجد نظر آئی تو جا کر کھڑے، گاڑی کو رکوائے، بیوی سے کہے کہ کار میں بیٹھو نماز پڑھ کے آتا ہوں، بیٹے کو بلائے۔ بیوی نے کہا نماز تم پر ہی فرض نہیں مجھ پر بھی فرض ہے، حالت طہارت میں ہوں، مجھے بھی نماز پڑھنا ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے،
نماز پڑھنے کی اجازت کہیں پوچھے تو انکار مسلمان کر نہیں سکتا۔ جاؤ اگر مسجد میں کوئی کمرہ ہے تو پھر انتظام کر کے آؤ، ورنہ کسی گھر والے سے اجازت لے کر آؤ۔ تو فوراً مولانا گئے، جا کر مسجد کے اندر داخل ہوئے، مؤذن صاحب سے ملاقات ہوئی۔ مؤذن صاحب کو مولانا نہیں جانتے، مولانا کو مؤذن صاحب نہیں جانتے، سلام ہوا، مصافحہ ہوا۔ مؤذن صاحب سے گزارش کرنے لگے کہ مؤذن صاحب ہم فلاں کے جگہ کے آئے ہیں، ہمارے گھر والے بھی کار میں بیٹھے ہیں، عصر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی انتظام ہے؟ مؤذن صاحب نے کہا میرا گھر بالکل بازو ہے مولانا، آپ اپنے گھر والی کو ہمارے گھر بھیج دیں تاکہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے، آپ لوگ یہاں سے نماز پڑھ لو۔ اب یہ مرد حضرات یہاں پڑھ لیے نماز، مؤذن صاحب گھر کو فون کر ڈالے، مولانا کے بیوی آ رہے ہیں، نماز پڑھ لیں گے بول کر نماز پڑھ لیے۔ نماز سے فارغ ہو کر مؤذن صاحب بولے کہ حضرت آئے ہی گھر کے پاس، چائے پی لے کر چلے جاؤ۔ وہ بھی چائے والے کے دور میں چائے کا انکار کر سکتے کیا؟ بولو، چائے والے کے دور میں تو چائے کا انکار بہت بڑی دہشت گردی ہے کیا حضرت؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چائے والے کے دور میں چائے کا انکار کرنا، مریض منگیا بھی ووٹ، ڈاکٹر دیا بھی ووٹ۔ مولانا بھی چلے گئے، جیسے ہی گئے چائے بسکٹ کا انتظام ہوا، اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ مؤذن صاحب گئے کیونکہ گھر ان کا چنا، تو فوراً مؤذن صاحب کی بیوی بولی جو محترمہ ہمارے گھر آئے ہیں انہوں اپنے شوہر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تمہیں ذرا پردے میں چلے جاؤ۔ مؤذن صاحبہ کا تو گھر آپ لوگ جانتے نا کتنا بڑا ہوتا، سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور بنگلور میں جتنا بڑا ہوتا اس سے بڑا حیدرآباد میں مؤذنوں کا گھر ہوگا، سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو مؤذن صاحب ذرا باہر گئے، مولانا نذیر صاحب کی بیوی آ کر کہنے لگی دیکھو جی کیا ہے کہ اللہ کی مرضی اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے بیٹے کو بھی ہمیں رشتہ تلاش کر لے کر ہی۔ اب جس گھر میں میں نماز پڑھی مؤذن صاحب کا گھر ہے اور نماز پڑھ لی میں، یہ گھر میں 2 بچیاں ہیں جی، ایک بڑی ایک چھوٹی، ترتیب کے اعتبار سے بڑی کو ہی رشتہ مانگنا ہے، بچی بھی اچھی ہے سادی سیدھی، کیا بولتے ہیں پوچھوں کا رشتہ، پوچھوں کا رشتہ؟ مولانا نے اپنی بیوی سے کہا ذرا بچے کو پوچھ لیو۔ ماں کا جواب مولانا اس دور میں ماں کا جواب سنو، اگر ایسی ماؤں کے جملے کو ہم بیان میں بیان کر کے اگر کتابوں میں لکھیں گے تو پھر آنے والی نسلیں اس وقت رابعہ کو جیسا یاد کرتی ہے آنے والی نسلیں ان کو یاد کرے گی۔ انہوں نے کہا بچے کو مئی جنی سو، بچہ منجے جنیانی، میری خواہش بچے کی، اسے کیا پوچھنا سو، ہم نہ پسند کا تو اسے بھی پسند۔ واہ 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 واہ، ہم نہ پسند بولے تو اسے بھی پسند۔ چلو بھئی جننے والی ماں ہے، اسے پسند کا تو ہمارا کیا چلتا، پسند ہے جا کو پوچھو رشتہ پوچھ جالے۔ تو مؤذن صاحب اور ان کے گھر والے بولے ہمیں کہاں تمہیں کہاں، ایک جملہ نکلتا نہیں، کار میں آنے والے رہے تو یہ جملہ کسی کے منہ سے بھی نکل جاتا، ہمیں کہاں تمہیں کہاں۔ یہ ہمیں کہاں تمہیں کہاں کیا بھئی ہے، ہمیں زمین میں تمہیں آسمان میں، نہیں تمہیں آسمان میں ہمیں زمین میں، تمہیں کہاں رہے تو بھی بیٹی کو بھیجنا سوچ، ہمیں کہاں رہے تو بھی بیٹی کو لینا سوچ۔ یہ ہمیں تمہیں کی ضرورت کیا ہے، دولت رکھنے والے پوچھنا، حسن کے پرستار پوچھنا، لیکن دین کے طلبگار یہ سوال کبھی نہیں کرتے، دین کے طلبگار کبھی یہ سوال نہیں کرتے۔ لڑکے کے والدہ نے کہا ہم نہ بچی پسند آ گئی، تمہیں بھی ایک جھلک بچے کو دیکھ لو، پسند آنا ضروری ہے، تمہیں دیے تو احسان، نہیں بولے تو چاپٹ بات ختم ہو جاتی۔ نہیں ہم نہ بھی گھر چڑھ کر ایک اچھے حضرت کے بیٹے کا رشتہ آیا تو ہم نہ کیا فرق پڑتا، فوراً قبول کر لیے۔ ماں اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی، ہونے والی بہو کے ہاتھ میں پہنا دی۔ اسے بولتے دین، اسے بولتے ماں، اسے بولتے جوڑے جہیز کی لعنت کا خاتمہ۔ اب جیسے ہی انگوٹھی پہنا دیے بچی کو اپنی حالت پر، اب وہ ماں باہر نکل کر آ کر اپنے شوہر سے کہنے لگی دیکھو بچی پسند آئی، انگوٹھی ڈال ڈالی۔ تو انہوں ہمارے جو دوست ہیں مولانا نذیر صاحب وہ کہنے لگے
انگوٹھی ڈال ڈال کو بچی کو چھوڑ کو جانا کیا؟ ٹکٹ کنفرم ہوگی تو جانا سوچنا۔ آج بھی ہے حضرت، گھر کے اندر اگر عورت صحیح ضد پر آ جائے، آج بھی سارے عالم کے لیے نمونے بن سکتے ہیں۔ بچی کو انگوٹھی ڈال ڈالے تو پھر کیا، جاؤ جی مغرب میں نکاح کر لے کو چل جائیں گے۔ جیسے ہی حضرت نے اپنی بیوی سے کہا، وہ بیوی نے ان کی بچی کی اماں سے کہا ہمیں نکاح پڑھا لے کر چلے جاتے۔ لڑکی کی اماں نے کہا ہمارے پاس شادی کرنے کا ایسا کیا بھی انتظام نہیں ہے، تو ماں نے کہا انتظام ہم نہ کرنا سو تم نہ نہیں، انتظام ہم نہ کرنا سو ہمیں کرنا سو انتظام، تمہیں نہیں۔ تمہیں تیار ہی گا تو بولو انشاءاللہ مغرب میں نکاح۔ خدا کی قسم میں نے پورا ایڈریس دے دیا، یہ گلی نہیں چھپایا۔ اور حضرت مولانا تو الحمدللہ پورے ملک کے مشہور علماء میں سے ہیں، فون نمبر ان کو کسی بھی صورت سے مل جائے گا، پوچھ کر دیکھ لے۔ عصر کی نماز کو جانا ایک بہانہ ہوا، عورت نے عورت کو دیکھا، عورت نے لڑکی کو دیکھا، شادیوں کے فیصلے عورتوں سے ہوتے ہیں، پسند آئی، عصر کے بعد چاہ کے مسئلے میں رشتہ طے ہوا، مغرب کے بعد نکاح ہو گیا، گئے تھے راشن لینے کے لیے، گھر پہنچے زندگی لے کر۔ عورتیں چاہے تو جوڑے جہیز کی لعنت کو ختم کر سکتے ہیں۔ تم اپنے بیٹے سے یہ کہو اگر جوڑے کو مانگے گا تو میرا بیٹا نہیں، دعوت کا مطالبہ کرے گا، میں نے ایک ناہنجال کو دودھ پلایا، تو سونے کا سوال کرے گا، شرم آتی ہے کہ تجھ جیسے بچے کو میں نے جنم دیا، شادی ایسے کر جیسے نبی نے کیا۔ لڑکیوں سے کیا لیا جاتا ہے؟ اس کا وجود ہی سب سے بڑا جوڑا، اس کا وجود سب سے بڑا جوڑا۔ مفتی صاحب سے پوچھو، جوڑا ہے بیوی، شوہر جوڑا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کا وجود ہی سب سے بڑا جوڑا ہے، اس کا قربانیاں دے کر آنا ہی سب سے بڑا جہیز ہے، مزید جہیز کی کیا ضرورت ہے؟ اس خاتمے کو، اس بری بات کو ختم کرو۔ جیسا کہ مولانا نے فرمایا یہ غیر مسلموں سے آئی ہوئی عادت، غیر مسلموں سے آیا ہوا رسم ہے، غیر مسلموں سے آیا ہوا طریقہ ہے۔ ہم پتھر کے پجاری نہیں ہیں، ڈوبتے سورج کو خدا نہیں مانتے، جانوروں کا پیشاب نہیں پیتے، جانوروں کو خدا نہیں مانتے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والے۔ ہمارے اٹھنے کا طریقہ نبی کے فرمان کے مطابق ہو، بیٹھنے کا طریقہ نبی کے فرمان کے مطابق ہو، کھانے کا طریقہ نبی کے فرمان کے مطابق ہو، سونے کا طریقہ نبی کے فرمان کے مطابق ہو، چلنے کا طریقہ نبی کے فرمان کے مطابق ہو۔ ایک شادی بتا دو کسی صحابی کی جو لے کر شادی کیا ہے، میں اجازت دے کر چلا جاتا ہوں۔ ایک امام کی شادی بتا دو جو لے کر شادی کیا ہے، اجازت و فتویٰ دے کر چلا جاؤ۔ ایک غوث کی شادی بتا دو، ایک قطب کی شادی بتا دو، ایک عالم کی شادی بتا دو، ایک مفسر کی شادی بتا دو، ایک محدث کی شادی بتا دو۔ میں بڑے دلائل کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، جوڑے کو پیسہ لینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تمہارا بیٹا، میری ماں پیدا ہوا تو تمہارا پینا، 1 سال کا ہوا تو تمہارا پینا، 2 سال کا ہوا تو تمہارا پینا، عید الفطر کو تمہارا جوڑا پینا، عید الاضحیٰ کو تمہارا جوڑا پینا، شب برات کو تمہارا جوڑا پینا، شب قدر کو تمہارا جوڑا پینا، دوسری شادیوں میں تمہارا جوڑا پینا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے بیٹے کے حقیقی خوشی کے دن، تمہاری حقیقی خوشی کے دن، تمہارے بیٹے کے جسم پر آج تمہارا جوڑا نہیں کسی اور کا جوڑا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ وہ بیٹا بڑا خوش نصیب ہے، آج مجھے کہنا پڑتا ہے، دکھاوا نہیں، نمود نہیں، ریا نہیں۔ میری شادی کے دن میرے ابا نے مجھے پیسے دیے، جاؤ بیٹے کپڑے خرید کر لاؤ، لیکن میں مدرسے کی دال روٹی کھایا ہوا، میں نے ہمارے امی سے کہا ابا کے پیسوں سے میں دوسرے جوڑے خریدوں گا، اماں میرے نکاح کا جوڑا تو آپ کو بنانا ہے۔ آج بھی وہ جوڑا میرے نکاح کا میرے پاس محفوظ ہے، میرے بیٹے کی اس عمر کا انتظار کر رہا ہوں،
اس وقت تک وہ کپڑا سلامت رہے، انشاءاللہ میرے بیٹے کو وہ کپڑا پہناؤں۔ شادی کا پورا ڈریس، جوتے چپل تک کے بھی میں نے لڑ کر میری ماں سے لے کر پہنا۔ یہ ہے شان۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ زندگی میں ایک مرتبہ آنے والا دن عید الفطر جو سال بار آتا ہے، ہر سال آتا ہے، عید الاضحیٰ ہر سال آتا ہے، لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے، اور شب برات ہر سال آتی ہے، دوسری خوشیاں بار بار لوٹ کر آتی ہے، لیکن شادی کی خوشی زندگی میں تمہارے بیٹے کے سر ایک ہی مرتبہ آتی ہے، اور اس دن تمہارا بیٹا کسی اور کے پیسے لے کر پہنے۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی بے غیرتی کی بات ہے، کتنی سر جھکانے کی بات ہے۔ امت کا وتیرہ رہا، وہ سر کٹاتی ہے، سر جھکاتی نہیں۔ اور آقا نے فرمایا نکاح کی خوشی میں شوہر خوش ہو کر دو احباب کو اپنی طاقت کے مطابق کھلائے، اور تم عورتیں ایسی ہو، میں صاف کہتا ہوں مجھے معاف فرما دے، میں صاف کہتا ہوں مجھے معاف فرما دے، مانگ کا سوال شروع ہوتا ہے تمہارے سے۔ جانتے ہو جوڑے کے پیسوں کے بارے میں علماء نے کیا تحقیق پیش کی؟ میں پوری تحقیق پیش کر دوں گا مفتی صاحب کے سامنے۔ میں نے جمعے میں کہا، کانوں سے خون نکلنے لگا، سامعین کے پیپ نکلنے لگا۔ سچ کہتا ہوں جہانگیر صاحب، میں جب ان باتوں کو پیش کیا میں ممبر پر چڑھ گیا، لیکن سننے والوں کو اٹھ کر کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی، اٹھ کر کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی۔ جوڑے کے پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں، تمہارے بیٹے کا سسرا سسر خوش، تمہارے بیٹے کا سسرا، تمہاری بہو کا باپ جو تمہارے بیٹے کو 1 لاکھ روپے دیتا ہے، اس 1 لاکھ کی حقیقت کیا ہے معلوم؟ نام ہے جوڑا، لیکن حقیقت کیا ہے معلوم؟ اللہ اکبر! برداشت نہیں کرے گی تم میں اس حقیقت کو بول کر میری ادھوری بات کو ختم کروں، مجھے اور ایک جلسے میں بہت دور جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب تو میرے لیے حیدرآباد اور بنگلور 5-10 کلومیٹر کے فاصلے سے زیادہ فاصلہ نظر نہیں آتا۔ انشاءاللہ پھر کبھی آ جاؤں تو اس کا پورا آپریشن کروں گا، اس کا پورا پوسٹ مارٹم کروں گا۔ تمہارے بیٹے کو 1 لاکھ روپے جو دیے جا رہے ہیں، یہ 1 لاکھ روپے کو نام تو لگا دیا جوڑے کا، اور بیٹھے ہوئے نوجوانوں تم بھی سنو، یہ 1 لاکھ روپے نام جوڑا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے معلوم؟ اس کی حقیقت سننے کو تم تو واپس بھی کرنا پڑے گا، اور تم کو ہمت میں بھی آنا پڑے گا۔ اڈوں میں عورتیں عزت بیچتی ہے، میری مائیں معاف فرمائیں، یہ الفاظ میں تمہارے سامنے بیان نہیں کرنا، حقیقت بیان کرنے کے لیے یہ عاجز مجبور ہے۔ خدا تمہاری عزتوں کی حفاظت فرمائے، میں تو باہر کی فرتوتوں کی بات کر رہا ہوں۔ اڈوں میں عورتیں عزت بیچتی ہے، اور عزت خریدنے کے لیے جب کوئی جاتا ہے پیسے دے کر ان کا جسم لیتا ہے، پیسے دیتا ہے جسم لیتا ہے۔ یہاں بھی وہی ہے کہ یہاں 1 لاکھ روپے جو جوڑے کو لے رہا ہے نوشاہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تمہاری بیٹی کی پوری زندگی کے سکون کو میں ادا کروں گا، میری قیمت ہے 1 لاکھ روپے۔ اللہ اکبر! تمہاری بیٹی کی پوری زندگی کا سکون ادا کروں گا، میرے جسم کی اور میرے طاقت کی قیمت ہے 2 لاکھ روپے۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ نکاح کی سند وہاں نہیں، نکاح کی سند یہاں ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ جوڑے لینے سے بچو، جہیز سے بچو۔ کیا صرف تمہاری بیٹیاں ہیں؟ امت کی بیٹیاں تمہاری بیٹیاں نہیں؟ یہ عاجز اور مفتی صاحب کہاں کہاں جاتے ہیں، دل چاہتا ہے اور ملک کے سلگتے مسائل پر بات کرے، لیکن جاتے ہی یہ عنوان کان میں آتا ہے کہ مولانا ہمارے گاؤں کی لڑکیاں، ہمارے محلے کی لڑکیاں غیروں کا ہاتھ تھام کر جا رہی ہے، اس پر بات کرو۔
دل چاہتا ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر کرے، دل چاہتا ہے سورہ بقرہ کے واقعات بیان کرے، دل چاہتا ہے سورہ یاسین کی فضیلت بیان کرے، دل چاہتا ہے سورہ واقعہ کی فضیلت بیان کرے، دل چاہتا ہے سورہ رحمان کی فضیلت اور تلاوت اور جنت کا منظر بیان کرے، لیکن جاتے ہی سب سے پہلے یہ عنوان حضرت والا پیش کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے علاقے کی بچیاں، ہمارے علاقے کی بہنیں، ہمارے علاقے کی جوان لڑکیاں غیروں کا ہاتھ تھام کر جا رہی ہے۔ کیا ہے راز اس کا؟ غیر ہے راز اس کا؟ کیا ہے راز اس کا؟ مولانا اسحاق صاحب سے پوچھو، کیا ہماری 25 سال کی بہن جو ماحول اسلام میں پیدا ہوئی، پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دی گئی، اقامت پڑھی گئی، اس کے تحنیک کی گئی، کھجور کھلایا گیا، مکے کا زمزم پلایا گیا، اسلامی ماحول میں پالا گیا، کتنی اذانیں نہیں سنی ہوگی، کتنی نمازیں نہیں پڑھی ہوگی، کتنے قرآن نہیں پڑھے ہوگی؟ کیا وہ مولانا طارق جمیل کو نہیں جانتی؟ کیا وہ مولانا غیاث الدین قاسمی کو نہیں جانتی؟ کیا وہ مولانا مفتی محمود کو نہیں جانتی؟ کیا وہ مولانا اسحاق کو نہیں جانتی؟ سب جانتی ہے، اللہ کو جانتی ہے، رسول اللہ کو جانتی ہے، ابو بکر کو جانتی ہے، عمر کو جانتی ہے، عثمان کو جانتی ہے، علی کو جانتی ہے، عائشہ کو جانتی ہے، فاطمہ کو جانتی ہے، رابعہ کو جانتی ہے۔ جنت پر ایمان ہے اس کا، آج بھی ایمان ہے، جہنم پر ایمان ہے، آج بھی ایمان ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر آج بھی ایمان ہے۔ ایسی بچی جو 20 سال اسلام کو دیکھا ہے، 20 سال ایمان کو دیکھا ہے، 20 سال خدا کا کلمہ پڑھا ہے، 20 سال رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا ہے، آج کون سی مجبوری آ گئی کہ وہ ہمارے قوم کے نوجوان، کیا مسلمان نوجوانوں میں بچے نہیں ہیں؟ 25 سال کے نوجوان نہیں ہیں؟ کیا اس کے تلاش پر ایک نوجوان نہیں ملا؟ حیدرآباد میں نہیں ملا، کرنول میں نہیں ملا، کاماریڈی میں نہیں ملا، گلبرگہ میں نہیں ملا، تلنگانہ میں نہیں ملا؟ کیا پورے نوجوان مر گئے؟ کیا میں لڑکے جنت چھوڑ دی؟ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر غیروں کا ہاتھ تھامی۔ لڑکے ہیں، لڑکے ہیں، لڑکے ہیں، پھر بھی وہ کسی پتھر کے پجاری کا ہاتھ کیوں تھامتی ہے؟ گائے ماتا کا پیشاب پینے والے کا ہاتھ کیوں تھامتی ہے؟ کیوں وہ ہمارے اللہ کے دشمن کا ہاتھ تھامتی ہے؟ کیوں وہ ہمارے رسول اللہ کے دشمن کا ہاتھ تھامتی ہے؟ کیوں وہ ہمارے قرآن کے مخالف کا ہاتھ تھامتی ہے؟ وہ مسرور ہو کر نہیں تھامتی، مجبور ہو کر تھامتی ہے۔ کیوں مجبور ہو کر تھام رہی ہے؟ کیونکہ اس کے گھر کے اندر اس کے باپ کے فکر کو دیکھا نہیں جاتا، اس سے اس کے ماں کی فکر کو دیکھا نہیں جاتا، اس کے اور اس کی ابھرتی اور ڈھلتی ہوئی جوانی کو دیکھا نہیں جاتا، اس کے چھوٹے چھوٹے بہنوں کی جوانیوں کی ڈھلتی عمر کو دیکھا نہیں جاتا۔ اسے آفر دینے والا ایک غیر مسلم آتا ہے، اس کے پیچھے اس کی پوری پارٹی ہے، اس کے پیچھے اس کی پوری تحریک ہے، اس کے پیچھے اس کی پوری محنت ہے، آتا ہے وہ ہماری قوم کی لڑکیوں سے دوستی کرتا ہے، پین پوچھنے کے نام پر، موبائل پوچھنے کے نام پر، مسکراہٹ کے نام پر، ٹپ دینے کے نام پر، ڈراپ دینے کے نام پر، اور اسے آفر دیتا ہے تم ہمارے حوالے ہو جاؤ، تمہاری بقیہ بہنوں کی میں ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ مجبور ہو کر وہ غیروں کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، اور میری مائیں، چاہے وہ یوسف گوڑا کی ہو، ملے پلی کی ہو، اور دوسرے علاقوں کی ہو، کان کھول کر سن لیں۔ اگر ہمارے محلے سے مفتی صاحب میرے ان تمام باتوں کی اصلاح فرمائے، میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، لیکن میں بڑے وثیقے کے ساتھ، بڑے غور و فکر کے ساتھ، اللہ سے ڈر کر، نبی سے محبت کر کے یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے محلے سے، چاہے چھوٹا محلہ کے بڑا محلہ، یا ہمارے شہر سے، چاہے چھوٹا شہر ہو کہ بڑا شہر، ایک بچی مجبور ہو کر، مسرور ہو کر نہیں، مجبور ہو کر، ایک بچی، صرف ایک بچی، سنگل، ایک واحدہ، ایک بچی مجبور ہو کر کسی غیر کا ہاتھ تھام کر اپنا ایمان برباد کرتی ہے، تو اس کے ایمان کا سوال پورے محلے کی عورتوں اور مردوں سے حشر کے میدان میں ہوگا۔ حشر کے میدان میں ہوگا۔ اس کے محلے کے ذمہ داروں سے سوال ہوگا، اس کے محلے کے مالداروں سے سوال ہوگا۔ جوڑا لے کر، جہیز لے کر
مطالبے کر کر شادیاں کرنے والوں سے سوال ہوگا. اب کس کے پاس کیا جواب ہے؟ واللہ عالم بالصواب. ختم کرو میری مائیں، ختم کرو. تم اپنے بچوں کی تربیت کرو، بچے کو پہلے ہی سے پیالہ پلاتے رہو. بیٹے لے کر شادی کرنا حرام، میرا لال ہے تو، ماں کا دودھ پیا ہے تو، شادی ایسے کر جیسے شریعت کے مطابق ہے. فخر سے کہو ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بیٹے کا نکاح، ہمارے بیٹے کا رشتہ ایسا جگہ کیے جو بالکل غریب ہے. امیر بچیوں کے گھر کو بھی جاؤ، صاف کہہ دو کہ تمہاری دولت تمہیں مبارک. جب تقسیم کرنے کا وقت آئے گا مولانا مفتی زبیر صاحب کے فرمان کے مطابق اس وقت برابر برابر تقسیم کر دینا. اگر مرنے کے بعد حصہ ملے گا للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت میں حصہ مل جائے فبیہا. لیکن اب شادی ہماری مرضی پر ہوگی، اس لیے کہ لڑکے والے ہم ہیں، اور ہماری مرضی اللہ کی مرضی ہے، ہماری مرضی رسول اللہ کی مرضی ہے. بس اتنا کہہ دو ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائیں گے. پھر حالات ایسے بدلیں گے دشمن دیکھتے رہ جائیں گے، دشمن دیکھتے رہ جائیں گے. بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے جوڑے جہیز کے نام پر. اور ایک بات ہے مولانا اسحاق صاحب، یہ ایک مرتبہ لے کر چھوڑ ڈالے تو چھوڑ ڈالے، لینے کے بعد پوری زندگی لینے ہی کا خیال رہتا ہے. شادی تک لے لیے، یہ تو میں سخت فتویٰ دیا ہوں، سخت بات بولا ہوں، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں ارے شادی تک لے لیے نہ چھوڑ ڈالو. اس کے بعد بہو آ گئی تو بیٹی بن گئی. اب کسی قسم کی کوئی نظر نہیں، کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں، نہیں ایسا نہیں. اس کے بعد بھی مانگنے کا سلسلہ جاری 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 جاری. ذرا لڑکے کو بزنس میں خسارہ ہوا، بولو میں تمہارے بابا کو، تمہارے نوشوں کو ایک 50,000 روپے دیو کرنا. اس کا نوشو اسے بعد میں بنیا، تمہارا بیٹا پہلے. تمہارے پاس ہے تو دیو. مانگ کر دینے میں بہو کے پاس مانگنا، بہو کے باپ کے پاس مانگنا، کسی مسجد کے دروازے پر بچوں کو گود میں رکھ کر مانگنا، دونوں میں کیا فرق رہ گیا؟ اگر تمہارے بچے کی ضرورت ہے تم دو، گھر گھر برتن مانج کر دو. بہو کے باپ سے مطالبہ کر کے دلانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پوری زندگی لڑکیوں کو تانا، کیا دے ڈالے تمہیں؟ پلنگ دیکھو، کروٹ بدلے تو آواز آتا، لا حول ولا قوت الا باللہ. تیرا بیٹا بھینس کے سکا رہا تو بم کا بھی آواز آنگا. کیا صوفہ دیے سو مہمانہ پوچھ رہی تمہاری بہو لائی کے سو کیا؟ نہیں جبرائیل لائے سو بولو. جس گھر میں جا کر، کتنی شرم کی بات ہے، میں سوچتا ہوں تو میرا کلیجہ پانی ہو جاتا ہے حضرت. کسی کے گھر میں جا کر نوا صوفہ دیکھ کر تمہیں لیے سو پوچھنا یہ اچھا کی تمہاری بہو لائی سو پوچھنا یہ اچھا؟ ارے بولو، ہاں تمہیں لیے سو کیا بول کر پوچھے سمجھو کہ غیرت زندہ ہے. تمہاری بہو لائی سو کیا بول کر اگر پوچھے سمجھو کہ غیرت مر گئی. کیا اچھی ہے نا فریج، بہو لائی سو، وہ فریج کے اندر گھس کو مر جانا، وہ فریج کے اندر گھس کو آئس باکس میں رکھتے ہی نہیں باڈیوں کو، ویسے باڈی بن کو مر جانا. 25 سال تک ہمیں لائے 25 سال کے بعد بہو لائی بہو لائی بہو لائی. کتنے شرم کی بات ہے، کتنے بے غیرتی کی بات ہے. کون بھی صوفہ دیکھو تمہاری بہو لائی کیا بول کر پوچھے تو سینہ تان کر بولو کئی کو لاتی انہیں آئی سو بس سے، میری بہو آ کو بیٹھی ہی نہ بول کو میں لائی سو. یہ کیسا ہے؟ یہ بولنے کے واسطے منہ میں داتا بھی ہونا، معلوم جگر بھی ہونا،
بے حیاؤں کو کیا، وہ ہمارے بنگلور میں بولتے ننگا نہانگا کیا نچھڑیں گا کیا، نہانے کے واسطے بھی لنگی ہونا حضرت، جب نہانے کے واسطے لنگی نہیں رہی تو پھر حمام میں لنگی بنا تو کیا، ننگا رہا تو کیا ماں یہ 90 کپڑے پردے، ہماری بہو آ رہی ہے بول کو گھر سچائی سب، یہ کیا شان ڈنگی، ہاں کیا ماں 90 پلنگ، ہماری بہو آنگی کو بول کو میرا بیٹا جا کر، میرا شوہر بھی میرا بیٹا جا کر اچھا پلنگ لے کر آئے سب، کیا یہ اس میں ایک فخر ہے، اس میں ایک شان ہے۔ ہمیں غیروں کا تھوک چاٹتے چاٹتے غیر ہمارے سر پر بیٹھ گئے، کتنے شرم کی بات ہے۔ یہ جوڑے جہیز کی لعنت کو میری مائیں تم ایک دوسرے تشکیل کر کو ختم کرو، اور اس شادی کو نہ جاؤ جہاں لے کر شادی ہوتی ہے، چاہے وہ سگی بہن کی بیٹی ہو۔ صاحب بول ڈالو آتی نہیں آپا، بہو اور بہو کے گھر والوں پر ظلم کر کے تم لگا شادیاں کر رہی، ہمیں نہیں آتے آپا، وہ کھانا کھاتے نہیں، ہمیں ظلم کا کھانا نہیں کھاتے، ظالم کے ظلم کو فیس ٹو فیس بولو۔ طیب اردوغان ترکی کا صدر کیا کہا، کیا اچھی بات کہا، طیب اردوغان نے ترکی کا صدر، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ ورنہ نسلیں گونگی ہو جائیں گی۔ آپا کو بولا نہیں آتی آپا، تیرے بیٹے کی شادی میں تو لے کو شادی کر رہی ہے، وہ کھانا جائز نہیں آتی، رشتہ رہتا، آئی تو بھی رشتہ رہتا، نہیں آئی تو بھی رشتہ رہتا، لیکن تجھے راضی کرنے کے لیے میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، تجھے راضی کرنے کے لیے میرے حبیب محمد الرسول اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ 4 عورتاں بول ڈالے تو لینے والے کو شرم آتی نہیں آتی؟ ہم وہاں جا کر بیٹھ کر پیٹا کھاٹتے 8 دن تک شادیاں کی تعریف کرنے والے عورتاں، سمجھ میں آئی بات؟ سیاست پیپر میں نیوز پرانی ہو جاتی لیکن ان کی نیوز 1 مہینے تک تازی، سہارا پیپر میں نیوز پرانی، آج تک میں نیوز پرانی، لیکن ان کے زبانوں میں ماں کیا باتیں چلتی ہے، تم عورتیں بائیکاٹ کرو ورنہ ہماری بچیاں بے موت مر جائیں گی، بے موت مر جائیں گی۔ بہو تمہاری بیٹی ہے، تمہاری شریک حیات ہے انہیں، تمہاری بیٹیاں تمہاری مہمان ہے، تمہاری بہو تمہاری میزبان ہے، اسے لینے دینے پر کبھی تانا نہ دو، انہیں اگر 200 روپے کا جوڑا بھی لے کر آئی باپ کے گھر سے تعریف کرو، بہت اچھا ہے ماں جوڑا، کام لیے سو بنگلور گئے تھے کیا کب بھی جھوٹ بول کو چڑھانا، میرے آقا فرماتے ہیں کسی کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کو سچ سے زیادہ وہ جھوٹ پر پیار آتا ہے۔ 5000 کا ڈریس ڈالے تو بھی یہ 5000 کے جوڑے کو یہ جملے کا داغ ایسا لگتا پورا جوڑا جل جاتا، جبکہ انہیں 500 روپے کا جوڑا اب تک پہن کو نہیں ہے۔ کیا ظلم ہو رہا ہے حضرت ہمارے گھروں میں؟ غیروں کے گھروں میں ظلم ہوا تو تعجب نہیں، ہمارے اپنے مسلمانوں کے گھروں میں ظلم ہوتا ہے، کتنے تعجب کی بات ہے۔ شرم ہے، ختم کرو میری مائیں، پیار اور محبت سے تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا، تمہارا سرپرست بن کر کہتا ہے، تمہیں صرف یوسف گوڑا کو دیکھے ہو، میں آدھے سے زیادہ ہندوستان دیکھا ہوں، میرے پاس جب درد آتا ہے بولنے اور رونے کے سوا میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ ختم کرو، ایک عائشہ نہیں جس کی وجہ سے آج ملک جاگا ہے، روزانہ کئی عائشہ مر رہی ہیں، کئی عائشاؤں کو اب ہمت پیدا ہو گئی ہے، کئی عائشہ صبر کر کے گھروں کے اندر زندگی کر رہی ہیں۔ حضرت مولانا اسحاق صاحب دامت برکاتہم ان تمام باتوں پر کھلی روشنی ڈالیں گے۔ گھروں کا ماحول ظلم و زیادتی سے پاک رکھو، خاص طور پر گھروں کے اندر بیٹیوں سے زیادہ بہوؤں کو رسپانس دیو،
جس گھر کے اندر بیٹیوں کو بہو سے زیادہ رسپانس دیتے ہیں وہ گھر کبھی جنت نہیں بنتے. جس گھر کے اندر بیٹی سے زیادہ بہو کو عزت ملتی ہے نا وہ گھر خدا کی قسم جنت کے ٹکڑے ہیں. کیونکہ تو انہیں اتنا خدا نخواستہ مرنے کا وقت قریب آگا, بیٹی آئی تک چلے گی تو منہ میں پانی ڈالنے والی کون, دودھ ڈالنے والی کون, کلمہ پڑھانے والی کون. ضد پر آ گئی بیٹے سے جدا ہو جاتی, اس کے ساتھ کمپرومائز سے رہنا, پیار سے رہنا, محبت سے رہنا. غلطی بھی کری تعریف کر کو بعد میں سدھارنا. آج تو اچھا کام کری تو بھی تعریف نہیں کرتے. ایک ساس تھی کہتے 4 بیٹیاں 1 بیٹا, 4 بیٹیاں کی شادی ہوگی, ان کو ان کے ساساں ستائے. بیٹے کی شادی ہوتے کہ نہیں کی, ساس ارادہ کر لی میرے 4 بیٹیاں کو ستائے نہیں, وہ پورا تنہائی سے ستاتوں. اب بہو ایک مرتبہ آ کو پوچھی امی کیا پکاؤں, کیونکہ تو ماں باپ بولے تھے کیا کام کرے تو بھی ساس کو پوچھ کو کرو بول کر. اب پوچھی انہیں کیا پکاؤں, ساس بولی ماں انڈا پکاؤ. انہیں جا کو پانی میں انڈے ابال کو لے لگا کو رکھی. ساس بولی کیا تمہیں عقل ہے تم نہ, کہاں تمہیں انڈے کو ابالتی ہیں کیا؟ نہیں میں غلطی ہوگی معاف کر لو. پھر ایک ذرا دن کے بعد پوچھی امی کیا پکانا, انڈا پکاؤ. ارے ابالی تو غلط بولے ہمارے ساس سے, اب تل کو لے لگو جا کو رکھی. کیا تمہیں عقل ہے ماں, انڈے کو کہاں تمہیں تلتے ہی کیا ماں؟ کیا رے امی معاف کر لو امی, کیا رے تلی تو بھی گرم ہو رہی, ابالی تو بھی گرم ہو رہی نا. پھر ایک 8-10 دن کے بعد جا کو پوچھی امی کیا پکانا, انڈا پکاؤ. اب انہیں یوسف گوڑا کی تھی, 1 انڈا تل کو 1 انڈا ابال کو جا کو رکھی. لیکن ساس ملے پلی کی تھی, 1 انڈا تل کو 1 انڈا ابال کو جا کو رکھتے کی نہیں کی. ساس ارادہ پہلے سے چھوڑ چکا نا, ستا تو ملک بولی کیا تمہیں عقل ہے ماں, تلنے کے انڈے کو ابال ڈالے, ابالنے کے انڈے کو تل ڈالے. ختم. اب ایسے تکلیف والے گھروں میں بہویں یا تو گھر سے الگ ہونے کا فیصلہ کریں گی یا تو زندگی سے الگ ہونے کا فیصلہ کریں گی. اتت یہ اسلام ہے. بیٹی کو جتنا پیار دینے کا حکم دیا اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ بہو کو پیار دینے کا حکم دیا. ہماری اپنی زندگیاں دوسروں کے لیے نمونہ بنے, ایسی زندگیاں گزارو, انشاءاللہ بہت بہت فائدہ ہوگا. تمہاری آواز پردہ ہے, اس لیے میں آواز سے وعدہ لینا نہیں چاہتا, لیکن تم اتنی آواز تو نکال دو کہ تمہارے کان تک بات پہنچ جائے کہ آج کے بعد جب بھی تم اپنے بیٹوں کا نکاح کرو گی, بیٹیوں کے بارے میں تمہیں وعدہ لینا نہیں چاہتا. آنے والا لڑکا اگر ظلم کرتا ہے تو تم مجبور ہو. بیٹوں کی شادی پر میں کہہ رہا ہوں, چاہے تمہاری بیٹیوں کی شادی میں تم کو دینا ہی کیوں نہ پڑے, لیکن بیٹے کی شادی میں لینا نہیں. میں ایک مرتبہ ایک رشتے میں بیٹھا تھا, لڑکی والے میرے دوستاں, حضرت تمہیں بیٹھو حضرت دعا کہے, میں بیٹھ گیا. لڑکے والے جانتے نہیں, مندر جاننا بھی ضروری نہیں. میں کہا قطب مینار کیا, بیٹھا. لڑکا لڑکی پسند آگے لین دین کی بات ہوگی, لین دین کی بات شروع کرے. میرے اوسان قطع ہو گئے. ایک مولوی ہو کو لین دین کی بات سامنے ہوتی بولے تو ہمارے لیے بڑی ذلت کی بات ہے. پھر بھی میں تھوڑی دیر صبر کر کے بیٹھ گیا. لڑکی کا بابا کیا کریں گے, کدھر کریں گے, تو لڑکے کا بابا بولا 2 لاکھ دے ڈالو جوڑے کو. لڑکی کا بابا بھی پریشان ہو جا کو. لڑکے کے بابا بولا کیا حاجی صاحب, کہ تو لڑکے کا بابا بولتا میں بھی 4 بیٹیاں کو کریا جی, 4 کو 2 دیا, 8 دیا ہوں, 2 چنا منگروں کرائے. فائنانس منسٹر دکھتا ہی نے. 4 بیٹیاں کو کریا کہتے ہی نے, 4 کو 2 دیا کہتے, تو 4 2 8 8 دیا ہوں جی میں.
دوچنا پوچھ رہوں تو کسے دیا کی گھگو ان سے پوچھ دیا سو کسے کی لے رہا ہے کو کس کی پاس. میں ہاتھ بیٹھے بیٹھے بولا ہمارے دوست کو لڑکی کے بابا کو تم نہ پسند ہے تو شادی کرو منجے پسند نہیں. آج منگنے والا پوری زندگی منگتا تھا سچ یہ منگنے کی عادت ہے نا چھٹی نہیں. ہمارے بنگلور میں بولتے ہیں جنم کی عادت جنازے تک. منگنے کی عادت بہت بری. تم نہ پسند رہا تو دیو حاجی صاحب منجے تو یہ رشتہ پسند نہیں. فوراً ہمارے دوست بولے حضرت تم نہ پسند نہیں کہتا منجے بھی پسند نہیں. حاجی صاحب سلام علیکم معافی چاہتے ہیں ہمیں دیتے نہیں تمہیں کانتی بھی جا کو کر لو. یہ 1 مہینہ میرے پیچھے پڑے لیکن میں بولیا پسند نہیں. آج کیا کی معاف کر لو بول کو کر لیں گا سما کر لینے کے بعد منگا تو کیا کرنا. ایسے فرعون کو بہت دیکھا ہوں میں. سمجھ میں آئی بات ہے. ایسے فرعون کو بہت دیکھا ہوں. مجبوری کو رام رام گدھے کو سلام. سمجھ میں وقتی طور پر چھوکری پسند آ گئی گھر پسند آ گا کر لیں گے بھی بعد میں پوچھے تو دیتے ہیں. سنا اللہ حفاظت فرمائے. شادیوں کو آسان بنانا ہے اس میں اہم رول ماں اور بہنوں کو ادا کرنا ہے. آپ اپنے بیٹوں کی شادیوں کو شریعت مطہرہ کے مطابق کرو. اپنے بھائیوں کی شادی کو شریعت مطہرہ کے مطابق کرو. لین دین کی جہاں شادیاں ہوتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ سگی بہنوں کی گھر کی شادیاں ہوں ہرگز 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 نہ جاؤ. آپ کا یہ عمل اللہ کو پسند آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے کرنے میں دیر نہیں کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.